قرآن مجید کا سورہ نمبر 60 سورہ ممتحنہ۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، میرے اور اپنے دشمن کو اپنے حوالی موالی کی حیثیت نہ دو۔ تم ان کے ساتھ محبت کی پینگ بڑھاتے ہو، حالانکہ انہوں نے کفر اختیار کیا اس کے ساتھ جو تمہارے پاس حق آیا، اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ گھروں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں پیغمبر کو، اور تمہیں اس جرم میں کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے۔ اگر تم نکلے تھے میری راہ میں جد و جہد کے لیے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تم خفیہ طور پر ان سے محبت کی پینگ بڑھاتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں اسے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا اس نے سیدھے راستے کو گم کر دیا۔ اگر وہ تمہیں پا جائیں تو تمہارے دشمن ہی ثابت ہوں گے، اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کو تمہاری طرف دراز کریں گے برائی کے ساتھ، اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ۔ نہ تمہیں تمہارے قرابت دار اور نہ تمہاری اولاد کام دے گی قیامت کے دن، وہ تم سے ان کو دور کر دے گا، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے بہت اچھی مثال عمل ہے ابراہیم اور ان کے ساتھ والوں میں، جب انہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ یقیناً ہم بے تعلق ہیں تم سے اور اس سے جس کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، ہم تم سے منکر ہیں، اور ہماری اور تمہاری دشمنی اور منافرت ہمیشہ کے لیے نمایاں ہو گئی ہے جب تک کہ تم ایمان لاؤ ایک اللہ پر۔ ہاں، بس ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، مگر اللہ کے یہاں میں تمہارے لیے کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تجھی سے ہماری لو لگی ہے، اور تیری ہی طرف بازگشت ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تختہ مشق نہ بنانا ان لوگوں کا جو کافر ہیں، اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، یقیناً تو غالب آنے والا ہے، صحیح صحیح کام کرنے والا۔ تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ عمل ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت سے امید وابستہ کیے ہو، اور جو روگردانی کرے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا حقدار۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے ان میں سے محبت پیدا کر دے، اور اللہ بڑا قادر ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ تمہیں اللہ ان لوگوں سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ بس تمہیں ان سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کے ساتھ پیٹھ ملائی کہ ان کے ساتھ تعاون کرو، اور جو ان کے ساتھ تعاون کرے گا تو یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کا حال۔ اب تمہیں اگر معلوم ہو کہ وہ واقعی با ایمان ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ عورتیں ان مردوں کے لیے جائز ہیں اور نہ وہ مرد ان عورتوں کے لیے جائز ہیں، اور انہیں دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو،
اور کافر عورتوں سے ازدواجی رشتہ قائم نہ کرو، اور طلب کرو جو تم نے خرچ کیا ہو، اور وہ اب طلب کریں جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ نافذ کرتا ہے تمہارے درمیان، اور اللہ جاننے والا ہے، صحیح کام کرنے والا۔ اور اگر وہ تمہاری عورتوں میں کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس گئی ہوں، اور پھر تم سزا دو، تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں انہیں دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہو، اور ڈرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر، جب آپ کے پاس ایمان لانے والی عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان شرائط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زناکاری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کی جان نہیں لیں گی، اور کوئی بہتان نہیں باندھیں گی اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بیچ میں، اور آپ کے احکام کی جو نیکی کے ساتھ ہوں گے نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لیجئے، اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کیجئے، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ اے ایمان لانے والو، تعاون نہ کرو اس جماعت سے جن پر اللہ غضبناک ہے، جو آخرت سے یوں نا امید ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں گڑے ہوئے مردوں سے۔